بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم نے اس سے قبل اللہ رب العزت کے شکر و احسان کے ساتھ غزوہ بدر کے متعلقہ ابتدائی معروضات عرض کی تھیں، جس میں غزوہ بدر کا پس منظر اور امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی عرض کیا تھا۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساروں کے ساتھ ہجرت کے دوسرے سال مدینہ طیبہ سے بدر کی طرف عازم سفر ہوئے۔ بدر یہ ایک کنواں تھا بنیادی طور پہ، جو بدر ابن قیس ابن صلاح نامی آدمی نے کھدوایا، پھر اس کے نام کی طرف منسوب کر کے اسے بدر کہا جانے لگا، اور پھر اس کے بعد گاہے بگاہے مختلف وقت گزرنے کے بعد اس سارے علاقے کا نام بدر پڑ گیا۔ یہ مدینہ طیبہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے عظیم لشکر کو لے کر وہاں پہنچے تو مشرکین مکہ اور کفار پہلے سے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے صحیح اور مناسب ترین جگہ پر قبضہ کر لیا ہوا تھا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ پانی کے مقام پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، بہترین جگہ پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، صحابہ کرام نے جس جگہ پر ڈیرے ڈالے اس جگہ پر ریت ہی ریت تھی اور پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ نہ یہ پانی والی جگہ تھی اور نہ ہی یہ جنگ کے لیے مناسب جگہ تھی۔ تو بعض رفقا کے ذہن میں، بعض ساتھیوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمیں مناسب جگہ نہیں ملی، تو سورہ انفال میں ہے کہ اس خیال پر اللہ رب العزت نے پھر موسلا دھار بارش نازل فرمائی، اور اس بارش کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس زمین کو اتنا مناسب کر دیا کہ وہ ریت پتھروں کی طرح جم گئی، پتھروں کی طرح وہ جگہ سخت ہو گئی، اور صحابہ کرام نے اپنے پینے کے لیے بھی پانی کا بندوبست کر لیا اور اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے بھی مکمل انتظام کر لیا۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کی پہلی مدد تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے غیبی طور پر ظاہر ہوئی۔ پھر اس سے آگے جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت کی مدد کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے، اور کمزوری کس انتہا پہ تھی، ضعف کس انتہا پہ تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ کوئی مقابلہ نہیں بنتا، انتہائی تفاوت ہے، بہت سخت قسم کا تفاوت ہے، ہتھیاروں کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ بعد ہے، اور سواریوں کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ بعد ہے، اور عددی گنتی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ بعد ہے۔ آپ دیکھیں ہتھیاروں کا کیا مقابلہ ہے کہ ایک طرف 8 تلواریں ہیں اور 6 زرہیں ہیں، اور دوسری طرف 600 زرہ پوش سپاہی ہیں جن کے پاس 500 کے پاس مکمل ہتھیار اور اسلحہ موجود ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے 2 گھوڑے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے 100 گھوڑے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہاں 70 اونٹ ہیں، اور دوسری طرف دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے 700 اونٹ ہیں۔ یعنی ہتھیاروں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں، اسلحے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں، اور پھر ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور دوسری طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 212 اور ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کل 313 کی تعداد ہے۔ تو تعداد کے لحاظ سے بھی وہ زیادہ ہیں، ہتھیار اور اسلحے کے لحاظ سے بھی وہ زیادہ ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اکثر وہ حضرات ہیں جن کے سر پر پگڑیاں موجود نہیں ہیں، جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور عرب کی وہ زمین ہے جس پر وہ ننگے پاؤں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور 70 اونٹنیاں میں نے عرض کیا، کئی صحابہ کے حصے میں 1 اونٹنی آئی۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 بزرگوں کے حصے میں 1 اونٹنی آئی۔ آپ تینوں باری باری اس پر سوار ہوتے تھے، ایک سوار ہوتے ہیں، دوسرے 2 پیدل چلتے ہیں، پھر ایک سوار ہوتے ہیں، دوسرے 2 پیدل چلتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آتی، یہ دونوں بزرگان دین
آپ کی خدمت میں عرض کرتے آقا آپ سوار رہیے، ہم پیدل چل لیں گے، آپ کا پیدل چلنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں میرے صحابہ، اللہ نے مجھے بھی قوت عطا کی ہے، اللہ نے مجھے بھی طاقت عطا کی ہے، میں بھی اللہ کے رستے میں اپنے پاؤں پہ دھول برداشت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کے رستے پہ اپنے پاؤں پہ دھول لانا چاہتا ہوں۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، اور اس عددی تفاوت کے ساتھ، اس عددی کمی کے ساتھ، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اور کیسے مدد کی؟ جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، پہلے مبارزت کے نعرے لگے، مبارزت کا اعلان ہوا، ایک طرف سے ایک سامنے آیا، دوسری طرف سے ایک بہادر سامنے آیا، ایک طرف سے ایک جنگجو سامنے آیا، دوسری طرف سے ایک جنگجو سامنے آیا، ادھر سے بھی سپاہی، ادھر سے بھی سپاہی، حال میں مبارز کا نعرہ لگتا ہے۔ ابتدائی انفرادی جنگوں میں، جب ابتدائی انفرادی لڑائی میں، جب صحابہ کرام نے، جب اللہ کے شیروں نے، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں نے کفار کے سرداروں کو دھول چٹا دی، اور انتہائی نامور سردار عتبہ ربیعہ جیسے، ولید بن عتبہ جیسے، اور عبیدہ بن سعید جیسے ڈھیر ہو گئے، اور جب وہ خاک و خون میں تڑپ گئے تو کفار اور مشرکین کے غصے کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ انہوں نے ایک دم صحابہ کرام کے اوپر حملہ کر دیا، اور پوری طاقت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ کفر اسلام کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا۔ کبھی آپ میدان جنگ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، کبھی میدان جنگ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، پھر میرے آقا کے لب ہلے، میرے آقا کے لبوں سے مبارک کلمات نکلے، فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، میں تیرے ہی در کا فریادی ہوں، میں تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے آنکھوں سے آنسو بہا کے، دامن پھیلا کے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے جو دعا مانگی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبت بعدہا فی الارض، اے اللہ اگر آج کے دن یہ مٹھی بھر جماعت اگر یہ کام آ گئی، اگر آج کے دن یہ لوگ قربان ہو گئے، اے اللہ میں نے اپنی 15 سالہ محنت کا سارا سرمایہ آج اس میدان کے اندر جھونک دیا ہے، آج اس میدان میں تیرے سامنے پیش کر دیا ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو لا توبت بعدہا فی الارض، پھر روئے زمین پر، پھر اس دھرتی پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اللہ نے قبولیت کا شرف بخشا، اللہ نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، مشرکین مکہ کے قدم اکھڑ گئے، ہاتھ شل ہو گئے۔ جب میرے آقا نے انہیں کمزور پڑتا دیکھا، پھر صحابہ کو پکارا، فرمایا بڑھو اپنے رب کی جنت کی طرف جس کی پیرائیاں زمین و آسمان کے برابر ہیں۔ میرے آقا کے ان جملوں نے مہمیز کا کام کیا، میرے آقا کے ان کلمات طیبات نے، میرے آقا کے ان مبارک کلمات نے صحابہ کرام کے حوصلوں کو جوالا مکھی بنا دیا۔ حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں میرے آقا کے یہ کلمات پڑھتے ہیں۔ حضرت عمیر بن حمام آپ کھجوریں کھا رہے تھے، آپ کہنے لگے عمیر اگر تو کھجوریں کھاتا رہا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں ہاتھ سے پھینک دیں، اور پھینکنے کے بعد تلوار سونت لی، اور اس کے بعد اس شدت سے حملہ کیا جب تک جام شہادت نوش نہیں کر لیا آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ کئی کافروں کو جہنم واصل کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر جبریل امین علیہ السلام کے کہنے پہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی، اور آپ نے یہ کلمات پڑھتے ہوئے کافروں کی سمت پھینک دی، شاہت الوجوہ اللہم مرعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، ان کے چہرے ذلیل و رسوا ہوئے، اے اللہ ان پر خوف و ہراس طاری فرما دے، اور اے اللہ ان کے قدم اکھیڑ دے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، مٹھی بھر مٹی پھینکنے کی دیر تھی۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب مٹی پھینکی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، اور اس انداز سے اللہ نے کافروں کی آنکھوں تک،
ان کے ناک تک اور ان کے منہوں تک پہنچا دی، جہاں جہاں تک پہنچتی تھی اپنا اثر دکھاتی جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ تاریخی فتح عطا کی، اللہ رب العزت نے وہ فتح مبین عطا کی کہ سرزمین کائنات پہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے آقا نے صحابہ کو حکم دیا، ان کا پیچھا کرو، بگوڑوں کا تعاقب کرو، انہیں بھاگنے مت دینا۔ 70 کو مار دیا گیا، 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ صحابہ کرام میں سے 8 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 14 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 8 صحابہ کا تعلق انصار کے ساتھ تھا اور 6 مہاجرین میں سے تھے۔ جب ابن حابس خزائی کفار اور مشرکین میں سے جب یہ ان کے حال کی خبر لے کر مکہ مکرمہ پہنچا اور اس نے کہا ان کے ساتھ جنگ میں ایسا ہوا، تو صفوان بن امیہ کہنے لگا یہ پاگل ہو گیا ہے، جھوٹ بکتا ہے۔ اس کی بات پہ یقین نہیں آیا کہ اتنی عددی برتری کے بعد شکست ہو کیسے سکتی ہے، یقین نہیں آتا تھا۔ اور دوسری طرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے مدینہ طیبہ میں اور انہوں نے فتح کی خوشخبری سنائی تو منافقوں کو یقین نہیں آتا تھا، یہود حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے، اسلحے کا، ہتھیاروں کا اتنا تفاوت ہے اور پھر بھی جیت ہو سکتی ہے۔ وہ بھی نہیں مانے اور ادھر کفار و مشرکین بھی نہیں مانے۔ لیکن حفیظ جلندری نے کیا خوب کہا کہ یہ پہلا جیش تھا اس دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسے غیبی مدد فرمائی اور ایسی غیبی نصرت فرمائی کہ اس کی مثال نہیں ملتی دنیا کے نقشے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید اس کا تذکرہ کرتا ہے، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کے۔ یہاں 3000 فرشتوں کا تذکرہ کیا، سورہ انفال میں 1000 فرشتوں کے اترنے کا تذکرہ کیا، اور پھر ایک اور مقام پر اسی جگہ یہاں اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ اچانک سے تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، پھر 5000 فرشتے اللہ رب العزت تمہاری مدد کے لیے اتارے گا۔ محققین مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کفار کا لشکر 1000 تو اللہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا، صحابہ کرام کو اطمینان اور تسلی ہو گئی۔ پھر جب ان کا لشکر مقابلے میں آیا، ان کا لشکر 2 گنا زیادہ تھا، یعنی صحابہ اکرام سے 3 گنا تھا، تو اللہ رب العزت نے 3000 فرشتے یعنی ان سے اتنے ہی زیادہ اللہ رب العزت نے بھیجے۔ اور پھر جب جنگ کے دوران یہ خبر آتی ہے کہ کرز بن جابر فہری، وہ مختلف قبائل میں اثر و رسوخ رکھنے والا فرد تھا، وہ کمک لے کر اور مزید مدد لے کر مشرکین مکہ کی طرف آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ان کی مدد کے لیے اچانک آئے گا تو یاد رکھو تمہارا رب موجود ہے، وہ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اگر ان کی اچانک کوئی کمک آئے گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی فرشتوں کی صورت میں مدد آئے گی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں لڑ رہا تھا بدر کے میدان میں نے دیکھا 2 آدمیوں کو، 2 افراد کو دیکھا کہ وہ سفید گھوڑوں پر سوار ہیں، سفید کپڑے پہنے ہیں، سفید پگڑیاں پہنی ہیں، اور ان میں سے ایک اقدم حیزوم کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، ان کے ہاتھ میں چابک ہیں، وہ مشرک کو مارتے ہیں اور وہ وہیں گر کے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن وہ جبرائیل امین علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے، اور جن کو آپ نے دیکھا ہے وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور وہ ان کے گھوڑے کا نام حیزوم تھا، اور وہ اپنے گھوڑے سے مخاطب تھے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی مدد نازل فرمائی، اللہ رب العزت نے نصرت خداوندی کا وعدہ پورا فرمایا۔ علامہ فرماتے ہیں اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔
اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پہ پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔